بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تبدیلی اسی طرح سے آتی ہے کہ انسان پہلے سوچتا ہے، اس چیز کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کے مطابق ارادہ کرتا ہے، پھر ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ سوچ کا رخ کیسے بدلے؟ بات یہ ہے کہ سوچ کا رخ بدلنے کے لیے تب ضرورت ہوتی ہے اگر سوچ منفی ہو۔ اگر سوچ مثبت ہے پھر رخ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس سوچ کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی سوچ منفی ہے، یعنی جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی سوچ میں کوئی برا خیال آتا ہے، یعنی انسان کچھ برا ایسا اپنے ذہن کے اندر لے کے آتا ہے، یا برا خیال شیطان کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس خیال کی وجہ سے منفی تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ کہ جب کبھی برا خیال آئے تو بلاک لگانا پڑتا ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر سوچنا شروع نہیں کرتا تو وہ برا خیال اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے، جب اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان کے طریقہ واردات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ایک خیال ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ سامنے والا غافل ہے، دوبارہ خیال ڈالتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے، انسان وہی چیز سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے سوچ جب حاوی آتی ہے وہی فکر بن جاتی ہے۔ یہیں سے انسان منفی تبدیلیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب اگر مثبت تبدیلی لانی ہو، مثبت تبدیلی کے لیے اچھے دوست، اچھے ساتھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں، علمی مجالس، کیونکہ علمی مجالس کے اندر بھی انسان سوچ لے کر آتا ہے، ان چیزوں کو سوچتا ہے، تو علم کی وجہ سے زیادہ پختہ تبدیلی آتی ہے۔ اور وہ جو عام مجالس میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، تو بھلائی کی تلقین رائے گاہ نہیں جاتی۔ بار بار انسان تذکرہ کرے تو اس تذکرے سے بہرحال ایک انسان سوچنے پہ مجبور ضرور ہوتا ہے، اور اس طرح سے تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مجلس میں، اس کی صحبت میں بیٹھنے کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھتا، کہ اگر وہ خوشبو نہیں خریدے گا، اگرچہ وہ خوشبو نہیں لگائے گا، لیکن ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ چیز اس پر اثر انداز ضرور ہوگی۔ تو صحبت اثر انداز ہوتی ہے، علمی مجالس اثر انداز ہوتی ہیں، اچھی کتب کا مطالعہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بھلائی کے ماحول میں رہنا انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میڈم ایک اور کویسچن تھا کہ اگر بری سوچ آتی ہے تو اس کو فکر سے، ارادے سے گزر کر عمل تک پہنچنے سے پہلے بری سوچ کو کہاں سے روک دیا جائے؟ اس کا کیسا عمل ہے کہ اس کو ہم آنے ہی نہ دیں؟ بڑی گہری، بڑی نفع مند بات ہے جو رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان کی جانب سے آپ کو اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندے کے بس میں یہی ہے کہ وہ اس سوچ پہ پہرا بٹھا دے، سوچے نہیں۔ مشکل بہت ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت زیادہ انسان کے لیے نفع مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں۔ کون ہے جو اس کے سوا پناہ دے سکتا ہو؟ اور وہ پناہ دے تو کیسے کہ شیطان کا ڈالا ہوا خیال انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور بلاک لگانے چاہیے۔
یعنی سوچ کو ذہن میں آنے نہیں دینا چاہیے. اللہ